إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام واصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. رواه الترمذي وابن ماجه وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. لاتعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے چند منٹ کی گفتگو کی تھی، جمعہ پڑھایا تھا. جس طرح کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا کے اندر رہنے والوں، کائنات کے اندر بسنے والوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے دنیا کے اندر رہنے والوں، کائنات کے اندر بسنے والوں،
فرمایا 4 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت میں محمد عربی عطا کر دے گا۔ ان میں سے میں نے افشوا سلام کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حقوق العباد میں سے پہلا حق سلام کرنا ہے، افشوا سلام کرنا ہے، کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے اور یہ فرض ہے، کیونکہ قیامت والے دن اس کی معافی نہیں ہے۔ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، میں جب تم اپنے مسلمان بھائی کو ملتے ہو فسلم علیہ تو سلام کرو۔ معزز سامعین، اس کے موضوع پہ، سلام کرنے کے موضوع پہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر وضاحت کی تھی۔ تو آج دوسرا کام، دوسرا عمل، دوسرا طریقہ کہ جس کے کرنے کی وجہ سے گھروں میں اصلاح ہو سکتی ہے، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، اور منافقت جو گھروں میں ہو رہی ہے، ایک دوسرا دوسرے سے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اور بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، اور بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور گھروں کے اندر یہ عام ہو چکا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے دوسرا کام کرنے کا کیا کہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہو، گھروں کے اندر بگاڑ کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور اپنے دلوں کی نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ واصل الارحام، رشتہ داری کو ملانا ہے۔ واصل الارحام، رشتہ داری کو ملانا ہے، لڑائی کو جھگڑے کو ختم کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، پہلا کام اصلاح معاشرہ، سلام کو عام کرنا ہے۔ دوسرا کام واصل الارحام، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داری کو ملانا ہے۔ معزز سامعین، یہ بات میری ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کا قرآن بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ کہ فرمایا وہ لوگ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے، جب آتا ہے، جیسے دل کرتا ہے ویسے کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ معزز سامعین، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بہن بہن سے لڑتی ہے، باپ بیٹے سے لڑتا ہے، بیٹا باپ سے لڑتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ واصل الارحام، رشتہ داری کو ملانا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں، عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ ناطے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ بہن بہن کا رشتہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ ماں بیٹی کا رشتہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ بیٹی اور ماں کا رشتہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ لیکن توڑتے کون ہیں؟ توڑتے کون ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ توڑو۔
بھائی کو بھائی سے لڑنے کا اللہ نے حکم دیا. بہن بہن سے لڑائی کرتی ہے یا بیٹی ماں سے لڑائی کرتی ہے یا بیٹا باپ سے لڑائی کرتا ہے، کیا اس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے تو یہ فرمایا ہے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. فرمایا وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ وہ ان رشتہ داریوں کو ملاؤ، ان کو جوڑو، ان کو ختم نہیں کرو، ان کو برباد نہیں کرو، ان سے روگردانی نہیں کرو، منہ نہیں پھیرو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. اللہ رب العالمین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو میری بات کو مانتے نہیں نا، اس کو تسلیم نہیں کرتے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، میرے ان بنائے ہوئے رشتوں کو توڑتے ہیں، اپنی من مانی اور مرضی کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. فرمایا میں نے ملانے کا حکم دیا ہے، میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ توڑتے ہیں. توڑ کے کوئی بڑی بڑائی نہیں کرتے، کوئی بڑا کام نہیں کرتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور یہ کاٹتے ہیں اس چیز کو، اس رشتہ داری کو، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو ملانے کا، جس کو جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اور پھر یہ کرتے کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. فرمایا ان کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، ان کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. فرمائیے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ عمل کرو گے، جھگڑے کو ترک کرو گے، لڑائی کو ختم کرو گے، واصل الارحام، صلہ رحمی کرو گے، رشتہ داری کو جوڑو گے، تدخل الجنت بالسلام. فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی نے بھائی کو رشتہ نہیں دیا، بہن نے بہن کو رشتہ نہیں دیا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ختم ہے، ہمارا جینا مرنا ختم ہے. کیونکہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، انہوں نے ہمارا جو ہم نے ان سے بات کہی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا. بھائی بہن سے یا بہن بھائی سے یا بہن بہن سے رشتہ مانگتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھا کام ہے. لیکن کسی وجہ سے یہ رشتے نہیں ہوتے تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے یا لڑائی کرنی چاہیے؟ لڑائی کرنی چاہیے. نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے جس رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے. ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس رشتے کو قائم رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. فرمایا جب تم میرے حکم کو چھوڑ دو گے، میری بات کو نہیں مانو گے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین کے اندر فساد پھیلانا شروع کر دو گے، پراپاگنڈا کرنا شروع کر دو گے. آج گھروں میں نہیں ہو رہا؟ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف بھڑکایا نہیں جاتا، اس کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں نہیں ڈالی جاتی. کیوں ڈالی جاتی ہیں؟ کہ وہ بھائی اس سے بولتا نہیں ہے، سلو نہیں کرتا. اور نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا يحل لمسلم ان يحمل اخاه فوق ثلاث يلتقيان بينهما فيورث هذا ويورث هذا.
فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث، فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لا يلتقيان بينهما فيورد هذا ويورد هذا خيرهم الذي يبدأ الصلاة، فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ کام حلال نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث، بلکہ یہ حرام ہے، بلکہ یہ حرام ہے ان یهجر اخاه فوق ثلاث لا يلتقيان بینہما فیورد هذا ویورد هذا، فرمایا جب یہ لڑائی کرتے ہیں نا، جھگڑا کرتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے جب یہ آپس میں ملتے ہیں نا یلتقیان بینہما، یہ دونوں ملتے ہیں نا لڑائی کرنے والے، کیا کرتے ہیں لڑائی کرنے والے دونوں ملتے ہیں نا یلتقیان بینہما فیورد هذا ویورد هذا، فرمایا جب یہ دونوں ملتے ہیں ایک دائیں طرف کو ہو جاتا ہے ایک بائیں طرف کو ہو جاتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، کیا فرمایا تم میں سے بہتر کون ہے خیرہم الذی یبدأ بالسلام، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ اگر ابتدا کرنے لگے تو شیطان بھڑکا دیتا ہے، شیطان بھڑکا دیتا ہے، وہ ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ کیسا وسوسہ؟ اگر چھوٹے بھائی سے غلطی ہو گئی ہو تو شیطان پتہ کہ وہ تو تجھ سے چھوٹا ہے، وہ تو تجھ سے چھوٹا ہے، اور تو بڑا ہو گیا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے، یہی ہے نا، تو بڑا ہو گئے چھوٹے کے پاس جا رہے سلام لینے، سلام کرنے، اصلاح کرنے، یہ کس کا وسوسہ ہے؟ شیطان کا۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ گھروں میں بگاڑ ڈالنا، دراڑ ڈالنا، دیوار بنا دینا۔ فرمایا لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لا یلتقیان بینہما فیورد هذا ویورد هذا، اگر یہ بات بھی نہ ہو شیطان ایک اور چال چلتا ہے، شیطان ایک اور چال چلتا ہے۔ کیسی چال چلتا ہے؟ تو تو امیر ہے، تو تو امیر ہے، تو تو مالدار ہے، تو تو پیسے والا ہے، تو تو دولت والا ہے، تو غریب کے پاس کیوں جائے؟ وہ تیرے پاس آنا چاہیے، چاہے بڑا بھی کیوں نہ ہو، بڑا بھائی ہے غریب ہے، چھوٹا بھائی ہے امیر ہے، تو کیا شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ بھئی وہ اس سے غریب ہے، وہ لاچار ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کو تیرے پاس آنا چاہیے، تجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ تو امیر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ امیری غریبی نہیں دیکھتے، جنہوں نے اصلاح کرنی ہوتی ہے، سلو کرنی ہوتی ہے، وہ امیری غریبی نہیں دیکھتے، بلکہ وہ نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان دیکھتے ہیں اور ان کا قرآن دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ایوصلا، اگر اس رشتہ داری کو نہیں مانو گے، نہیں جوڑو گے تو کبھی خیر نہیں پاؤ گے، کبھی بھی خیر نہیں ملے گی، کبھی بھی بہتری
نہیں ہوگی۔ ایوصلا ویفسدون فی الارض، فرمایا اگر تم نہیں مانو گے تو ہمیشہ فساد ہی پھیلاتے رہو گے، کبھی اصلاح نہیں کرو گے۔ صحیح بات ہے، اللہ کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے، آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے جھگڑا کرتا ہے، کس وجہ سے؟ ایک گٹھ زمین پہ، ایک گٹھ زمین پہ، ایک بلشت زمین کی، کہ یعنی اس نے میری زمین پکڑ لی ہے، اس نے میری زمین مار لی ہے، اب میں نے اس سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، کوئی سلو نہیں کرنی، اب میں نے اس کو بلانا نہیں ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ اب معزز سامعین، یہ دنیا یہاں رہ جانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں جگہ لینا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ حق پر بھی ہے، صحیح پر ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، لیکن لڑائی نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، وہ لڑائی چھوڑ دیتا ہے، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، واصل الارحام، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، وہ رشتہ داری کو جوڑے رکھتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صرف کس وجہ سے؟ واصل الارحام، کیونکہ اس نے رشتہ داری کو ملائے رکھا، جوڑے رکھا۔ کیا ہم جوڑ دیں؟ ہم کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے نے لڑائی کر لی ہے، فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا، 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ 3 دن ناراضگی کے بعد سلو کر لینی ہے۔ سلو ہوتے وقت یہ نہیں دیکھنا کہ میں سلح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو بڑا امیر ہوں، مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ تو غریب ہے، اس کو میرے پاس آنا چاہیے، یا پھر وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، اس کو میرے پاس آنا چاہیے کیونکہ میں بڑا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یبدأ بالصلاۃ خیرہم الذی، وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے، وہ صحیح ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، وہ خوش قسمت انسان کتنا خوش نصیب ہے، خوش وقت ہے کہ جس کو نبی کائنات علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ آج میرے کاندھے میں کوئی ہاتھ رکھ کے کہہ رہا کہ یہ مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، تو میں پھولتا نہیں سمجھتا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ بھئی اس نے مجھے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے۔ معزز سامعین، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یہاں پہ پہنچتا ہے، فرمایا یلتقیان بینہما فیورد ھذا ویورد ھذا، ایک دائیں طرف کو ہو جاتا ہے، دوسرا بائیں طرف کو ہو جاتا ہے، لیکن جو حدیث کو سن لیتا ہے، حدیث کو پڑھ لیتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خیرہم الذی یبدأ بالصلاۃ، وہ آگے ہوگا سلام میں ابتدا کرتا ہے، سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں امیر ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں بڑا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے زیادہ میرا مقام ہے، بلکہ وہ کیا دیکھتا ہے؟
میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرہم الذی، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، اور میرے اللہ رب العالمین نے مجھے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، ما امر اللہ بھی ان یوصل، کہ اس رشتہ داری کو ملانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ فی اثارہ فلیصل رحمہ۔ آج ہم کہتے ہیں نا گھروں میں رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسع له فی اثارہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے، اس کی تمنا یہ ہے، اس کی آرزو یہ ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر زیادہ کر دی جائے، ان ينسع له فی اثارہ، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دی جائے۔ ومن احب، جو پسند کرتا ہے، جو اچھا سمجھتا ہے، فرمایا من احب، فرمایا جو پسند کرتا ہے، جو شخص من احب، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ 24 گھنٹے محنت کرے، 24 گھنٹے محنت کرنی چاہیے نا، کھیتی باڑی کرنی چاہیے، دکانداری کرنی چاہیے، جاب کرنی چاہیے، نہیں میں فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ آج مدرسہ میں جو بندہ ناراض رہتا ہے نا، جو سلو نہیں کرتا، جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، وہ کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جو ناراض ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، یا بہن بہن سے نہیں بولتی، یا باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، یا بیٹی ماں سے نہیں بولتی، فرمایا وہ بندہ سکون سے نہیں رہ سکتا، وہ بندہ اطمینان سے نہیں رہ سکتا، اس کو ہر وقت بے چینی رہے گی، کوئی کام آرام سے نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام آرام سے نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بی پی کی گولی کھاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جائے تو ہم گولی کھاتے ہیں۔ واللہ معزز سامعین، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ بلڈ پریشر، بی پی ہائی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ فضول قسم کی ہمارے ذہن میں ٹینشن ہے، بغیر کسی وجہ کے، یہ بیماری نہیں ہے۔ آج ہر دوسرے سے تیسرا بندہ بی پی کی گولی کھا، اپنے ذہن کو سکون سے، اطمینان سے رکھنا چاہتے ہو، صحیح رہنا چاہتے ہو، تو معاف کرنا شروع کر دو۔ کیا کرنا شروع کر دو؟ معاف کرنا شروع کر دو، صلہ رحمی شروع کر دو، درگزر شروع کر دو، ہر ٹینشن سے فری ہو جاؤ گے۔ جب ہر ٹینشن سے فری ہو جاؤ گے، یہ دماغ ہلکا ہو جائے گا، یہ دماغ ہلکا ہو جائے گا۔ جب ہلکا ہو جائے گا تو پھر بی پی ہائی نہیں ہوگی۔ بی پی ہائی تبھی ہوتا ہے جب سر درد ہوتا ہے، بی پی ہائی تبھی ہوتا ہے جب سر درد ہوتا ہے، اور سر درد کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی سے درگزر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی اثارہ فلیصل رحمہ، میں جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، وَإِن يُنْسَ عَلَىٰ فِي أَثَرٍ، اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ،
عمر بڑھانے کا کیا مطلب ہے محترم سامعین؟ کیا ہم کسی کی عمر بڑھا سکتے ہیں؟ کسی کی عمر زیادہ کر سکتے ہیں؟ کسی کی عمر کم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اختیار ہے؟ اب میرے محترم بھائیو، عمر لمبی سے مراد یہ ہے اگر وہ بندہ دنیا سے بھی چلا جاتا ہے لیکن لمبے عرصے تک لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، واصل الارحام، اس صلہ رحمی کرنے والا تھا، وہ رشتہ داری کو ملانے والا تھا۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ جو مومن ہوتے ہیں نا، انما المؤمنون اخوہ، وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا ہم واقعات مومن ہیں؟ کیا واقعات نہیں؟ جو نبی کائنات علیہ السلام نے 4 چیزیں بتائی ہیں، آج دوسری بیان کر رہا ہوں۔ کیا یہ دونوں ہی ہمارے اندر ہیں؟ ایک گزشتہ جو میں بیان کی تھی اور دوسری آج بیان کر رہا ہوں۔ پہلی کیا تھی؟ افشوا السلام، گھروں میں جاؤ سلام کرو، آپس میں ملو سلام کرو، تو کبھی بھی گالی گلوچ نہیں ہوگی، کبھی بھی گالی گلوچ نہیں ہوگی۔ جب گھر میں جائیں گے، خاوند جائے، بھائی جائے، بیٹا جائے، والد جائے، کوئی بھی جائے گھر میں داخل ہو تو وہ سلام لیں گے تو کبھی گالی ہوگی؟ جب وہ بزرگ یا کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے گا۔ گھر میں اس نے جو کام کہا تھا وہ نہیں ہوا، اگر وہ غصہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ شیطان راضی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ شیطان راضی ہوگا۔ اگر خاوند کر گیا ہے، بیوی نے وہ کام نہیں کیا جو خاوند نے کرنے کا کہا تھا، تو یہ خاوند لڑائی کرنی چاہیے؟ خاوند کو غصے میں آنا چاہیے؟ غصے میں آنا چاہیے؟ نہیں معزز سامعین، اگر خاوند غصے میں آتا ہے، وہ ڈانٹتا ہے، وہ برا بھلا کہتا ہے، تو کون راضی ہوتا ہے؟ کون راضی ہوتا ہے؟ شیطان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان رات کو یا کسی بھی ٹائم وہ اپنے چیلوں کو بلاتا ہے کہ بھی بتا تو نے کیا کام کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، تو سب کی باتیں سنتا ہے، آخر میں ایک بیان کرتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کیا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ڈلوائی ہے، جدائی ڈلوائی ہے۔ وہ کہتا ہے شاباش تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ اور ہم بھی گھروں میں جاتے ہیں لڑائی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا بھلے کھا سکتے ہیں، میں نے بہت اچھا کام کیا۔ کوئی اچھا کام نہیں کیا، شیطان کو راضی کیا اور اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے۔ ما امر اللہ بہ ان یصلى، فرمایا تو نے صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داری کو ملانا ہے۔ الرحم معلقۃ بالعرش، جو رحم ہے، جو صلہ رحمی ہے، یہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ معلقۃ بالعرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ یہ لٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا جو اس کو کاٹتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کاٹتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، وہ کبھی سکھ نہیں پاتا، کبھی چین نہیں پاتا، کبھی اس کو کچھ ملتا نہیں۔ پھر ہم ناراض بھی کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، عبادت کرتے چلے جاتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ساری عبادات کرتے ہیں، لیکن اصلاح نہیں کرتے، سلوک نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑائی کرتا ہے تو عبادت کرتا ہے، ماں بیٹی سے لڑائی کرتی ہے تو عبادت کرتی ہے، بیٹا ماں سے لڑائی کرتا تو عبادت کرتا ہے۔ کوئی بھی ہے وہ لڑائی کرتا ہے، سب عبادت کرتا ہے۔
معزز سامعین، احادیث کے در آتا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو بندہ لڑائی کرتا ہے، اصلاح نہیں کرتا، صلح نہیں کرتا، صلہ رحم نہیں کرتا، درگزر کر کے اصلاح نہیں کرتا، ناراضگی کو ختم نہیں کرتا، صلح نہیں کرتا، فرمایا ہر سوموار والے دن اور جمعرات والے دن بندے کا اعمال نامہ کہاں پیش ہوتا ہے؟ بندے کا اعمال نامہ کہاں پیش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ہر سوموار کو جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے جو اس نے عمل کیے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ عبادت بڑی کرتے ہیں، عمل بڑا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں، لیکن عمل کوئی پیش نہیں ہوتا، عمل کوئی بھی پیش نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے اور صلح نہیں کرتا، ناراضگی کو ختم نہیں کرتا، وہ ناراض ہی رہتا ہے، صلح نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عبادت کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لمسلم، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے، بہن سے، والدہ سے، والد سے یا کسی بھی مسلمان سے ناراض رہنا، بات نہ کرنا، ناراضگی کو ختم نہ کرنا، میں یہ حرام کام ہے، اور اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور پنجگانہ نماز بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ تو صحیح ہے، اور جس عمل کو اپنانے کا، جس کو کرنے کا نبی کائنات علیہ السلام نے حکم دیا، ہم اس کو ترک کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یلتقیانی بینہما فیورث ھذا فیورث ھذا خیرہم الذی یبدأ بالسلام۔ میں بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، صحیح کون ہے؟ میں یبدأ بالسلام، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ ہم نماز کو صحیح سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، اور دیگر نفلی عبادات کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ترک کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ معزز سامعین، ایک بات اور یاد کرو، یہ واصل الارحام، رشتہ داری کو منانے کے موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھ لیں، اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، انسان ہو جاتا ہے، اگر جس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس سے معافی مانگی جائے تو اس کو معاف کرنا چاہیے۔ جو معاف نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، جو معافی مانگتا ہے وہ صحیح ہے، جو معاف نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بہت عظیم صحابہ، بہت عظیم شخصیات، آپس میں کوئی چپکلس ہوگی، کوئی بات چیت ہوگی اور ناراضگی ہوگی۔ کن کی؟ ابو بکر و عمر کی رضی اللہ عنہما۔ آپس میں ناراضگی ہو گئی، کسی بات پہ چپکلس ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
معافی مانگی. کنہوں نے معافی مانگی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی کہ بھئی مجھے معاف کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی تھے، بہت غصے والے انسان تھے، اور میں بھی کہتا ہوں مجھے میرے اندر بہت غصہ ہے، میں بہت غصے والا ہوں. میں بھی کہتا ہوں جذبات میں آ گئے. کیا آ گئے؟ جذبات میں آ گئے اور کہا بھی میں آپ کو معاف نہیں کرتا. حضرت ابوبکر واپس آ گئے. جب وہ اپنے گھر پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ ابوبکر نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے معاف نہیں کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کیا عمر ابوبکر تجھ سے معافی مانگنے آیا تھا تو نے معاف نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا جب ہم اپنے بھائی سے ناراض ہوتے ہیں، بہن سے ناراض ہوتے ہیں، یا کسی بھی مسلمان سے یا کسی بھی رشتہ دار سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آیا کبھی فلاں معافی مانگنے آیا تھا میں نے اس کو معاف نہیں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیے بتا اے میرے بندے وہ بھی میرا بندہ تھا لیکن وہ واصل الارحام، وہ رشتہ داری کو ملانے آیا تھا، وہ مسلمانی کو ملانے آیا تھا، وہ ایک بننے آیا تھا. کیوں؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ. جو سلو نہیں کرتا وہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے. جو سلو نہیں کرتا وہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ نہ حقیر جانتا ہے. تو جو معاف نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حقیر ہی جانتا ہے. واصل الارحام، وہ رشتہ داری کو نہیں بناتا، وہ رشتہ داری کو جوڑتا نہیں. تو فرمایا اگر کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھئی عمر ابوبکر تیرے پاس معافی مانگنے آیا تھا تو نے معاف نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ دوبارہ واپس آئے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. کہا اللہ کے نبی جی میں نے عمر سے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف کیا. معزز سامعین یہاں پہ ایک بات اور یاد کریں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جس کی غلطی ہو اس کو ماننی چاہیے. اور بکر بڑے تھے نا رضی اللہ عنہ، انہوں نے معافی کن سے مانگی؟ عمر بن خطاب سے. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں میں معافی نہیں مانگ سکتا، میری تو توہین ہو جائے. معزز سامعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واصل الارحام تدخل الجنۃ بالصلاۃ. جو صلہ رحمی کرے گا، جو درگزر کرے گا، جو معاف کرے گا، یبدأ السلام، جو سلام ابتدا کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قاتل يقاتل الرحم. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنۃ، جنت میں نہیں جائے گا. چاہے وہ حاجی صاحب ہیں، چاہے وہ نمازی صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی مسلمان ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، کوئی بھی ہے، میں لا يدخل الجنۃ، جنت میں نہیں جائے گا. کہاں نہیں جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا. مطلب کیا ہے کہ اس کو ہمیشہ کا گھر نہیں ملے گا، ہمیشہ کا سکون نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ لا يدخل الجنۃ قاتل، یعنی قاتل راحم،
جو صلہ رحمی کو کاٹتا ہے، صلہ رحمی کو توڑتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض واولئک هم الخاسرون. وہ تو ہے خسارے میں، وہ تو ہے خسارے میں. کیوں خسارے میں ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ. وہ لوگ جنہوں نے میرے عہد کو توڑ دیا، میرے حکم کو توڑ دیا. کون سے حکم کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ کہ وہ صلہ رحمی کریں، وہ رشتہ داری کو ملائیں. اور نبی کائنات علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ کبھی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتے، یہ کبھی کسی کو سکون دے ہی نہیں سکتے، یہ فساد پھیلاتے ہیں اور ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لا يدخل الجنت، جنت میں نہیں جائیں گے. قاطعون جو کاٹتے ہیں، یعنی قاطعین راحمین جو صلہ رحمی کو توڑتے ہیں، جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں، جو درگزر نہیں کرتے، جو معاف نہیں کرتے. فرمایا جو کاٹتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، میں لا يدخل الجنت. قاتل یعنی قاتل راحمین جو صلہ رحمی کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، میں لا يدخل الجنت، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ پھر کہاں جائیں گے؟ جہنم. آج مال زیادہ آ جائے نا، دولت زیادہ آ جائے نا، تو انسان اپنے آپ کو اپنے آپ نہیں سمجھتا. انسان کا تو میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں تو خدا بن گیا. یہ سمجھتے ہیں نا کہ سب کچھ میں ہوں. پھر انسان کہے گا جب جنت میں نہیں جائے گا تو پھر انسان کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. جس بادشاہت پہ، جس دولت پہ میں مان کرتا تھا، میں ناز کرتا تھا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اے اللہ نہ میرا مال کام آیا، نہ میری سلطنت میں کام آیا، نہ عہدہ، نہ شان و شوکت، نہ مقام، نہ شان. آج انسان مال ہو تو مان کرتا ہے نا، ناز کرتا ہے، عہدہ ہو تو مان کرتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، یا جو کچھ میں ہوں وہ ہے ہی کوئی نہیں. پھر انسان کہے گا جب جنت میں نہیں جائے گا، کہے گا ما اغنی عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ. تو معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 4 کام تم کرو، 4 کاموں کو تم اپنا لو. کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو ملاؤ. تیسرا کام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. چوتھا کام صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو نماز اٹھ کے پڑھا کرو، تہجد کی نماز ادا کیا کرو. جب 4 کام تم یہ کر لو گے تو ملے گا کیا؟ تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو. تو معزز سامعین، یہی ہماری نجات کا راستہ ہے، یہی ہماری بقا کا راستہ ہے. کیوں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آج اس دنیا پہ ہم ناز کرتے ہیں، مان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور میرے بندو، تم بھول گئے ہو یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، آخرت باقی ہے. اپنے آپ کو نہ دیکھو، اپنی دنیا کو نہ دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جی میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں.
میں ان کے ساتھ اچھا رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا رہا گویا کہ تو ان کے منہ کے اندر ایک آگ کا گولا پھینک رہا ہے، اور جب تک تو صلح رحمی کرتا رہے گا، وہ تیرے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے، تو فرمایا اللہ رب العزت کے فرشتے بھی تیری مدد کرتے ہیں، تجھے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، تجھے تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، کیونکہ تیرے ہمدرد، تیرے مدد کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے فرشتے ہوں گے۔ تو معزز سامعین، آئیں، ہمارے پاس بھی وقت ہے اپنے گھروں کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے زندگیوں کو بنانے کا۔ یہی وقت ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بن سکے اور آخرت بھی بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔